بٹ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. میں صبح ایک سوال ہوا, ایک بھائی کا سوال آیا تھا, یہ میں خاص طور سے علامہ صاحب آپ سے اور حنیف بھائی آپ سے یہ میرا دونوں سے سوال ہے, بیکاز دونوں ہی یہاں پہ موجود ہیں, تو میں نے کہا ان دونوں کو یہ سوال پھینک رہا ہوں میں. سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں اور میرے والد جو ہیں وہ سنی ہیں. تو کہتا میں بڑا کنفیوز ہوں, بیکاز بچپنے سے لے کے آج تک یہ کنفیوژن ابھی تک چل رہا ہے کہ میں کس طرف جاؤں. کچھ چیزوں میں بہت مائنر سی چیزیں ہیں, لیکن کہتا تھوڑی بہت کنفیوژن رہتی ہے. پہلے علامہ صاحب سے اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آ جاؤں گا. تو وہ بھائی جو ہے ہمارا وہ تھوڑا کنفیوز ہے, جیسے میں نے اس وقت مذاق میں بھی کہا تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں میرے بچے بھی اسی کنفیوژن کا شکار ہوں گے. مجھے بھی جواب مل جائے گا ساتھ ساتھ کہ میں کس طرح سے ہینڈل کروں اپنے بچوں کو. جی ہمیں پتہ ہے آپ کے بچے آپ کی طرف سے ہیں, مجھے کنفرم ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس کا جو مذہبی اور دینی پہلو ہے اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے شادیاں اسلام کے تمام فرقوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی اس میں قدغن نہیں ہے, ممنوعیت نہیں ہے. درست ہے آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے کلچرل کچھ ہرڈل ضرور ہوتے ہیں, ان کلچرل ہرڈلز سے اگر آپ گزر سکیں تو پھر تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی, لیکن ان کلچرل ہرڈلز میں آپ پھنس جائیں تو پھر جو ہے کبھی کبھی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو ہمیں ایک اصول کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے. ہم ابھی عراق گئے تھے, عراق میں ہم نے مختلف جگہوں میں دیکھا کہ مختلف مسالک کے آپس میں شادیوں میں کوئی ان کو مشکل نہیں ہے, بڑی آسانی کے حل کر لیتے ہیں. پاکستان کے بھی مختلف علاقوں میں یہ چیزیں موجود ہیں, شیعہ سنی ہو یا باقی مسالک کے درمیان بھی. شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوں اور اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہوں اور مسلمان ہوں. جہاں تک ہمارے ہاں بعض اوقات حساسیت پیدا کر دی جاتی ہے, اس میں یہ عرض کروں گا, دیکھیں انسان کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں, ان ترجیحات میں سب سے پہلی ترجیح سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اور وہ ہے انسان کی توحید. بالکل, وہ ہے انسان کی رسالت. اگر انسان توحید اور رسالت کے معاملے میں کلیئر ہے تو باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. ان اختلافات کو حل کیا جا سکتا ہے. اب اس طرح کی شادیوں میں بالعموم والد ایک طرف اور والدہ ایک طرف. میرے اپنے گھر میں یہ صورتحال ہے, میرے اپنے گھر میں, آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں, میرے اپنے گھر میں بھی یہی ہے. میرے اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا. بہو جو ہیں جی, ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی, نہ ان کو ہماری وجہ سے نہ ہمیں ان کی وجہ سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. نہ ہم نے کبھی ان کو امپوز کرنے کی کوشش کی, نہ انہوں نے کبھی ہمیں کوئی بات یعنی تعریض کی صورت میں بات کرنے کی کوشش کی. آزادی کے ساتھ بچے بھی اسی طرح سے آزاد. اب جہاں پر والدین کے اندر حساسیت ہو نا, تو وہاں پر بچوں سے پہلے خود والدین کو آپس میں مسئلے کو حل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. وہ کس طرح سے؟ والد اپنے دلائل دے, والدہ اپنی دلائل دے, بچہ جس دلیل کو قوی اور مضبوط سمجھے اور اس کی سمجھ میں آئے اس پر عمل کرے, بات ختم ہو گئی. جبر آپ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے, چونکہ انسان اپنے رب کے حضور اپنی عقل, اپنے فہم اور اپنے ادراک کے حوالے سے ذمہ دار ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب بچہ باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے, وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے. بچہ ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے, ماں یا تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہی ہے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے. تو یہ ایک کنفیوژن آتا ہے. پھر اس کے بعد اسپیشلی رمضان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو باپ جو ہے وہ پہلے روزہ کھول رہا ہے یا باپ بعد میں روزہ کھول رہا ہے, ماں پہلے روزہ کھول رہی ہے یا ماں بعد میں روزہ کھول رہی ہے. تو بچوں کو تھوڑا سا, اب یہاں پر میں عرض کروں, دیکھیں 4 فقہوں میں اہل سنت کے مالکی تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں شیعوں کی طرح سے, شیعہ ان کی طرح سے. اس کا مطلب ہے ہاتھ کھولنا اور باندھنا یہ تو معیار نہ ہوا نا. خود ایک ہی مسلک کے مختلف فرقوں کے اندر اگر سینے پر, ناف پر اور کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے تو پھر دیکھنے والے کو تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ چاہے اس طرح پڑھو یا اس طرح پڑھو, نماز ہو جاتی ہے. تم دلیل کے ساتھ پڑھو, تمہارے پاس جو بھی دلیل ہو. چونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دلیل کے ساتھ جواب دینا, یہ نہیں کہنا میں نے آپ کو اس طرح سے دیکھا تھا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس,
कैश का पहाड़। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।